عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بنگلورو فسادات کے معاملے میں ایک مرتبہ پھر NIA نے SDPI اور PFI کے 17 کارکنان پر شکنجہ کسا ہے۔ وہ تفصیلات سناتا ہوں۔ آگرہ میں دلدوز حادثہ پیش آیا جس میں 5 افراد زندہ جل گئے ہیں۔ وہیں پر ممتا بنرجی اور شرد پوار کی ٹیلی فون پر گفتگو میں بنگال کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر ہلچل مچی ہے۔ وہیں پر حلال و حرام کی بحث چھڑ گئی ہے کرونا ویکسین کو لے کر کے، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ایک شخص جو BJP کے لیے بڑا ہی بدنام تھا، ان کی پارٹی میں آتے ہی اچھا بن جاتا ہے۔ میں وہ بھی بتاؤں گا۔ ممبئی میں نائٹ کرفیو میں پارٹی کرتے گرفتار ہوئے ہیں سریش رینا اور کئی سیلیبریٹیز، جس میں رتک روشن کی سابقہ بیوی بھی شامل ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ DDC انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے جموں کشمیر میں، اور محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ اور دیگر پارٹیوں کا اتحاد، جس کو گپکار اتحاد کہا جاتا ہے، وہ سبقت بنائے ہوئے ہیں ابھی تک کی آئی ہوئی رپورٹ میں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ناظرین شوہر نے کپڑے دھونے کے لیے کہا تو بیوی نے شوہر کو ہی دھو ڈالا، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلورو کی، جہاں پر SDPI اور PFI کے 17 کارکنوں کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے پیر کو بنگلورو فسادات کے معاملے میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی SDPI اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI کے 17 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ خبر جو اس وقت آ رہی ہے وہ دی انڈین ایکسپریس اخبار کے حوالے سے آ رہی ہے۔ دہلی میں NIA کے ترجمان نے کہا ہے کہ NIA نے اس سال 11 اگست کو بنگلور کے KG ہلّی پولیس اسٹیشن میں پرتشدد حملے اور بڑے پیمانے پر ہنگامہ آرائی ملوث ہونے پر SDPI PFI کے 17 رہنماؤں کو یعنی کارکنوں کو گرفتار کیا تھا۔ عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ SDPI بنگلورو کی ضلعی صدر محمد شریف SDPI کے KG ہلّی وارڈ کے صدر عمران احمد کے ساتھ وقاص، شبیر خان اور شیخ اجمل نے تھانے صدر اور KG ہلّی وارڈ میں ملاقاتیں کی۔ بنگلورو نے 11 اگست کی شام کو، جس میں انہوں نے سازش کی، متحرک ہوئے پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن پر جمع ہجوم کی رہنمائی کی، جس سے عوام اور پولیس اسٹیشن کی گاڑیوں کو زبردست نقصان پہنچنے کی بات کہتے ہوئے عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ ناگوارہ روڈ کی SDPI صدر عباس نے بھی اپنے ساتھیوں عرفان خان اور اکبر خان کی توسط سے KG ہلّی پولیس اسٹیشن میں ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس طرح کے الزامات لگانے والا NIA کا عہدیدار نے بتایا کہ تفتیش سے لوگوں میں دہشت پھیلانے کے لیے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا چینلز کے استعمال کا بھی انکشاف ہوا ہے، اور لوگوں نے دور دراز سے لوگوں کے KG ہلّی پولیس اسٹیشن میں جمع کرنے کے لیے متحرک کیا تھا۔ اور NIA کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ملزم صدام سے سہیل کلیم اللہ اور شاہ رخ خان سوشل میڈیا صارفین کے سرگرم کارکن تھے، جنہوں نے فسادات میں حصہ لیا اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی تھانے میں جمع ہونے پر اکسایا ہے۔ بہرکیف ناظرین، NIA نے رواں سال 31 ستمبر کو تحقیقات کی ہے۔ اب 187 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، یہ NIA کا بیان ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بنگلور فسادات کے سلسلے میں باقاعدہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہاں پر کئی کانگریسی لیڈران کو بھی آپسی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کا پوری طرح سے جھگڑا کروایا گیا تھا، فساد مچایا گیا تھا اور بے قصور مسلم نوجوانوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ایک طرف یہ رپورٹ ہے تو دوسری جانب NIA پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے الگ طرح کے پریس کانفرنس میں تفصیلات لا رہی ہے۔ اب حقیقت میں کیا ہوا، زمینی سطح میں کیا ہوا، جو لوگ فساد مچائے یا حقیقت میں کس کا اس میں ملوث ہونا، یہ ساری چیزیں چارج شیٹ داخل کرنے کے بعد شاید پوری تفصیلات سامنے آئیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس انداز سے یہاں مسلم نوجوانوں کو استعمال کیا گیا اپنی سیاسی
फ़ायदे के लिए वो बहुत ही अफसोसनाक है। अब तक कई नौजवान जो है जेल में पड़े हुए हैं और उनके अहल खाना का कोई जो है रो रो करके बुरा हाल है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे सैकड़ों बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की फैमिलियाँ, इस बात को हमें इल्म में रखना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं। आगरा में दिलदोज़ हादिसा पेश आया है और उसकी वजह से 5 अफराद के ज़िंदा जलकर मरने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा के इलाका खंडोली में आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दिलदोज़ सड़क हादसे में कार में सवार 5 अफराद आग से ज़िंदा जल गए, जिससे उनकी मौत होगी। इस दिलदोज़ सड़क हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए वज़ीर आला योगी ने अफसरान की फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने, मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। यह हादसा खंडोली इलाके में सुबह करीब 4:30 बजे पेश आया था। कार आगरा से नोएडा जा रही थी। कार यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 160 के करीब चल रहे कंटेनर से टकरा गई। एक्सप्रेसवे बोर्ड के मुलाजिम ने पुलिस को इत्तला। जब पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक ड्राइवर कंटेनर छोड़कर फरार हो चुका था और इस दरमियान में जो है कार पूरी तरह से जल करके खाक हो चुकी थी और उसमें मौजूद बहुत सारे लोग जो है हलाक हो चुके थे जल करके। हलाक होने वाले 2 अफराद की शनाख्त उनके आई कार्ड की बुनियाद पर की गई, जिसमें कार ड्राइवर संदीप और साकिन आलमबाग और उन्नाव के इलाके के मुरली मनोहर बताया गया है। पुलिस दूसरे लोगों की इस वक्त शनाख्त कर रही है, चूँकि पूरी तरह झुलस गए हैं, शनाख्त में दिक्कतें पेश आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल में अब जब तक असम्बली इंतखाबात नहीं हो जाते और उसका पूरी तरह से नताइज सामने नहीं आते, अब अलग अलग सियासी हलचल मचती रहेगी और बिलखुसूस बीजेपी की बहुत ज़्यादा यहाँ पर दखलंदाजी अलग ही सूरत हाल पैदा कर रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कल रात टेलीफोन पर गुफ्तगू किया। अगले चंद माह में वेस्ट बंगाल में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात पर तबादिले ख्याल किया है। नीज़ हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत वाली रियासतों को गैर मुस्तहकम करने के लिए बीजेपी के ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया है। एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक ने ये बातें अखबार नवीसों को बताई है कि एनसीपी जो है ममता बनर्जी से लगातार राब्ते में है और मगरबी बंगाल में जो हालात इस वक्त बीजेपी की जानिब से पैदा किए जा रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की कार पर हमले के बाद बंगाल की 3 आला सीनियर पुलिस अफसरान को मरकज़ी वज़ारत दाखिला की जानिब से दिल्ली में तलब किए जाने का भी तस्करा इस मौके पर सामने आया। नवाब मलिक ने मज़ीद ये भी कहा है कि ममता बनर्जी ने संगीन मामले में शरद पवार से तबादला ख्याल किया, जबकि शरद पवार जल्द ही दिल्ली में तमाम अपोजिशन की पार्टियों के सरबराहान से मुलाकात करके उन्हें मरकज़ी हुकूमत की इस अनानियत और गैर जमहूरी तर्ज अमल के साथ मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर पूरी अपोजिशन पार्टी मुत्तहिद होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कोरोना वैक्सीन को लेकर के हलाल व हराम की तबसरे शुरू हो चुके हैं और बाज़ तबसरा निगारों का कहना है कि अगर इस तरह का ये तबसरा चलता रहा तो मुसलमानों को दुनिया से पूरी तरह अलग करने की साजिश कहा जा सकता है। जी हाँ, मज़हब के हवाले से कोरोना वैक्सीन के हराम या हलाल होने पर जो बहस की जा रही है वो मुसलमानों को बाकी दुनिया से अलग थलग करने की एक साजिश है, जिसे मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। इस बात का इजहार किया है मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर दुरुस्त या नादुरुस्त की बहस में अपने ख्यालात रखते उनका मानना था कि और तशवीश का इजहार करते उनका ये कहना था कि जिसमें मज़हब के हवाले से कोरोना वैक्सीन के हरार या हलाल होने पर बहस की गई है और मुसलमानों को बाकी दुनिया से पूरी तरह से काट देने की कोशिश दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि ये मामला इंडोनेशिया से उठाया गया और मीडिया इस बात को लेकर तजस्सुस पारा जा रहा है कि उलमा इकराम की इस मामले में क्या राय है। उनका ये भी कहा है कि इनसे मीडिया के लोगों ने इस मौजू पर मुख्तलिफ सवालात किए। मुफ्ती ज़ियाई का ये भी कहना है कि बैनुल अक़वामी दवासाज कंपनियों जैसे फाइज़र और मॉडर्ना या फिर एस्ट्राज़ेनेका इस बात की वजाहत की है कि उनके ज़रिए तैयार की गई वैक्सीन में खिंजीर के आज़ा की आमेजिश नहीं है, लिहाजा इस सिलसिले में ये बहस गैर वाज़े है। उस तरह की बहस भी जो है वो बेदलाइल के किए जा रहे हैं। ये कंपनियों की जानिब से बात सामने आ चुकी है और इस तरह हलाल व हराम की बात को लेकर के जो है अलग अलग तरह की तबसरे और पूरी तरह से मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिशें भी हो रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। लिहाजा इस बहस से बचने की ज़रूरत है। ये अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त निकल कर के आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के हट कर के दूसरे अगर कोई पार्टी से होता है और वो गुनाह करता है तो गुनाह हो जाता है, और वही मुजरिम या मुलजिम बीजेपी में शामिल होता है तो वो हीरो बन जाता है। गुज़िश्ता शनिचर को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल के सफ़र के दौरान सीनियर रहनुमा और ममता बनर्जी सरकार के साबिक़ वज़ीर शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराया था और उसे ममता बनर्जी को ज़ोरदार झटके के तौर पर पेश किया था।
حالانکہ اب بی جے پی کو کچھ پریشان کن سوالوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ٹی ایم سی میں رہنے کے دوران شبھیندو ادھیکاری ایک اسٹنگ آپریشن کے دوران کیمرے میں رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور بی جے پی نے تب اس معاملے کو زور و شور سے اچھالا تھا اور شبھیندو ادھیکاری کو سامنے رکھتے ہوئے ممتا بنرجی کی سرکار کو خوب لتاڑا بھی تھا۔ دراصل مارچ 2016 کی یہ بات ہے کہ ایک نیوز چینل کے صحافی میتھیو سیمویل نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا، جس میں ٹی ایم سی کے کئی بڑے رہنما اور سینئر عہدے پر تعینات ادھیکاری ایک کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے میں رشوت لیتے قید کیے گئے تھے۔ اس اسٹنگ آپریشن میں ٹی ایم سی کے جو 2 بڑے رہنما کیمرے میں قید ہوئے، ان میں سے ایک مکل رائے جنہوں نے سال 2017 میں بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا، اور دوسرے بڑے رہنما شبھیندو ادھیکاری تھے جو اس وقت آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ خود امت شاہ کی موجودگی میں شبھیندو ادھیکاری کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بی جے پی کے یوٹیوب پیج کے وہ اسکرین شاٹ سامنے آنے لگے جن میں اس نے شبھیندو ادھیکاری اور مکل رائے کے ساتھ دیگر ٹی ایم سی رہنماؤں کی رشوت لیتے اسٹنگ آپریشن کا ویڈیو خود بی جے پی نے پوسٹ کیا تھا، اب وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ دی وائر نے جب 21 دسمبر کو بی جے پی کے یوٹیوب پیج پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھنا چاہا تو ویڈیو موجود نہیں ہے بتا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ویڈیو کو پیج سے ہٹا دیا گیا، اور ان کو جس کو یہ خود بدنام کیے تھے اور ان کے کردار پر انگلی اٹھایا تھا، بی جے پی میں شامل ہوتے ہی ویڈیو بھی ہٹا دیا اور ان کو ہیرو بھی بنا دیا۔ یہ ہے بی جے پی۔ ناظرین گرامی، ممبئی سے خبر آ رہی ہے کہ ممبئی نائٹ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے پر وہاں پر ایک بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو، جس میں سریش رانا کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، گرفتار کیا گیا ہے۔ جہاں ملک میں 6 ماہ بعد منگل کو کورونا وائرس کو لے کر کے جو ہنگامہ مچا اور 20,000 سے کم کیس درج کیے جانے کی خبریں، حالانکہ ممبئی سمیت کچھ شہر ابھی بھی ایسے ہیں جہاں کورونا وائرس وبا کے مد نظر سختی کی جا رہی ہے، اور 22 دسمبر سے 5 جنوری تک نائٹ کرفیو لگایا گیا۔ اس درمیان ممبئی ایئرپورٹ کے پاس واقع ڈریگن فلائی نام کے ایک پب میں پولیس نے چھاپے ماری کی۔ اس دوران 34 لوگوں کے خلاف کورونا ضوابط عمل نہ کرتے ہوئے کیس درج کیا گیا ہے۔ جانکاری کے مطابق ان 34 لوگوں میں سے کئی سیلیبریٹی موجود تھے، ان میں کرکٹر سریش رینا کا نام بھی شامل ہے۔ سبھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، حالانکہ بعد میں انہیں ضمانت بھی مل گئی ہے۔ سامنے آئی جانکاری کے مطابق ممبئی میں کووڈ اور لاک ڈاؤن قواعد و ضوابط کے تحت پب کے کھولے رکھنے کا زیادہ سے زیادہ وقت 11:30 بجے طے ہے، لیکن جس پب میں صبح 4 بجے تک پارٹی چل رہی تھی، ایسے میں پولیس نے چھاپے ماری کر کے ابھی 34 لوگوں کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جن سیلیبریٹیز کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں رتک روشن کی سابقہ بیوی بھی شامل ہے، جن کو ضمانت مل گئی ہے۔ ناظرین گرامی، جموں کشمیر کے انتخابات اور اس کے نتائج کی بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ یعنی JKDDC رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے لیے 280 سیٹوں پر ہوئے انتخابات کے لیے دونوں کی گنتی جاری ہے۔ اس بار بی جے پی اور کشمیر کی پارٹیوں کے گپکار اتحاد کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ حالانکہ گپکار اتحاد نے بی جے پی کو 23 سیٹ پیچھے چھوڑ دیا ہے جب تک میں یہ نیوز ریکارڈ کر رہا تھا، ابھی اور بھی آگے بڑھ چکی ہوگی، جبکہ دیگر کا بھی دبدبہ لگاتار قائم ہے۔ جموں خطے میں بی جے پی کو بڑی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے، یہ کچھ ذرائع کے ذریعے سے خبریں مل رہی ہیں، جبکہ کانگریس تیسرے نمبر پر ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے افسران نے بتایا کہ مرکز کے زیر انتظام ریاست میں 8 مرحلے میں ہوئے ان انتخابات میں 450 سے زیادہ خواتین امیدواروں سمیت کل 2178 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ 28 نومبر کو ہوئی تھی اور 8ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ 19 دسمبر کو ہوئی تھی۔ کل ملا کر پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئے ان انتخابات میں 57 لاکھ رائے دہندگان میں سے 51% نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا تھا۔ ووٹوں کی گنتی سے ایک روز قبل احتیاطاً کم از کم 20 سیاسی لیڈروں کو حراست میں لے لیا گیا تھا، اور محبوبہ مفتی کے کئی لیڈران کو بھی جو ہے حراست میں لیے جانے کی خبر خود انہوں نے دی تھی۔ ان لیڈروں میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کے 3 سینئر عہدیداران بھی شامل ہیں۔ PDP کی صدر جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اپنے پارٹی لیڈروں کو حراست میں لیے جانے پر مودی حکومت کی تنقید بھی کی تھی۔ بہرکیف اب گپکار کا جو ہے نتائج سامنے آنے اور پہلے نمبر پر آنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ شام تک کس طرح کے نتائج نکل کر کے آتے ہیں، کیا بی جے پی کو یہاں پر ہار ہوتی ہے اور اتحاد کو کامیابی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے جموں کی طرح کشمیر میں بھی کس طرح کی جو ہے چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہ ہمیں تھوڑی دیر اور انتظار کرنا پڑے گا پوری طرح سے آفیشیلی رزلٹ کے لیے۔ ناظرین، کپڑے دھونے کے لیے کہا تو بیوی نے شوہر کو دھو ڈالا، اس طرح کی بھی خبریں آتی ہیں، آپ بارہا سن رہے ہوں گے۔ ان تصویر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا۔ یہ پانی پت کے خبر آ رہی ہے۔ پانی پت سے کڑاکے کی سردی نے بیوی کو حملہ آور بنا دیا،
मॉडल टाउन थाना इलाके की कश्यप कॉलोनी में एक शौहर ने अपनी बीवी के कपड़े धोने के लिए कहा तो बीवी ने गुस्से में उबलता हुआ पानी शौहर पर फेंक दिया। उसके बाद फ्राई पैन भी सर पर मार दिया। मुतासिरा के भाई ने इसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। देर रात को पानीपत का कम से कम दर्जे हरारत इस मौसम में सबसे कम यानी 3.2 रहा है और इस गिरते दर्जे हरारत ने एक बीवी को वो भुला दिया कि वो बीवी है और उठा कर के जो है पटक दिया अपने शोहर को, सिर्फ इस वजह से कि वो कपड़े धोने के लिए कह रहा था। बहरकैफ इस तरह की खबरें सामने आने के बाद इस वक्त ये तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और ये खबर भी पूरी तरह सुर्खियों में आ गई है। बहरकैफ नाज़रीन, ये तस्वीरें देखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जिस शख्स ने मार खाई है उसका नाम जसबीर सिंह बताया जा रहा है। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्म